بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈینی ہنسا تو اس کی آواز میں درندگی نمایاں تھی۔ سنو، سب بیکار لوگ ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، مگر فائلیں موٹی کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ یہ اچھا ہوا کہ اس نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بیان کی اشاعت سے تشہیر ہوگی، اور جو لوگ بھی اس سرور سے نا آشنا ہیں وہ بھی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ کیا اس کا بیان کسی اشتہار میں چھپا ہے؟ نہیں سر، یہ ابھی شام کا واقعہ ہے، شاید صبح کے اخبارات میں آ جائے۔ آج شام کے اخبارات میں تو بس رکشے کے حادثے کی خبر ہے۔ ڈینی نے فون بند کر دیا اور سکاچ کی بوتل لے بیٹھا۔ دنیا کا چکر ہی کچھ عجیب تھا۔ ہلکے سے سرور کے عالم میں اس نے سوچا، فکر اور نشہ جدید مشینی دور کی بس یہی ایک پہچان رہ گئی تھی، ورنہ قتل و غارت گری سے چوری اور بے امانی تک سارے ہی واقعات پتھر کے عہد سے اس خلائی دور تک ہوتے ہی چلے آ رہے تھے، اور آج بھی شہروں کے ہنگاموں سے دور لہلہاتے کھیتوں میں گری ہوئی دیہاتی آبادیوں میں، جہاں جدید مذہب کے قدموں کی چاپ نہیں گونجی تھی، جہاں کے نیلے نیلے صاف آسمان کو ملوں کی دھواں اگلتی چمنیوں نے نہیں دھندلایا تھا، جہاں کے غبار آلود اور کچے راستوں کی سوندھی خوشبو میں تیل اور ڈیزل کی کثیف بدبو شامل نہیں ہوئی تھی، وہاں بھی گندم، کپاس، گنے اور جوار کی قد آدم فصلوں میں عزت، غیرت، عیش و عشرت اور پھر قتل و غارت کے واقعات روز ہی رونما ہو رہے تھے۔ دشمنیاں بھی خوب پروان چڑھ رہی تھیں، کھڑی فصلوں کو آگ لگائی جاتی تھی، مکینوں کو اندر بند کر کے مکان کا محاصرہ کر کے آگ لگا دی جاتی تھی، اور پھر اس وقت تک آسمان کی طرف گولیاں چلائی جاتی تھیں جب تک مکان کا ایک بھی تنکا راکھ ہونے سے بچ رہتا یا کوئی آواز جلتے ہوئے سلگتے ہوئے ملبے میں سسکتی رہتی۔ مویشی بھی آئے دن کھولے جاتے اور غفلت کا تاوان لے کر لوٹائے جاتے تھے۔ کمی تھی تو ان دیہاتوں میں دو ہی چیزوں کی تھی، فکر اور نشہ۔ کوئی دہقان فکر کا روگ نہیں پالتا تھا۔ غیرت نے جوش مارا تو لاٹھی کلہاڑی رائفل یا کچھ نہ ملا تو زورے بازو کے بل پر گھر سے نکلا، دشمن کو للکارا، موت کی نیند سلایا اور خود تھانے جا پہنچا یا گھر آ کر گہری نیند سو گیا۔ مگر یہاں پر اسرار باس کو اپنی ذات چھپائے رکھنے کی فکر تھی، اپنا مال بیچنے اور پیسہ کمانے کی فکر تھی۔ ڈینی کو سکندر علی کی فکر تھی، اسے بے نقاب کر کے خود سربراہی سنبھالنے کی فکر تھی۔ جہانگیر کو ہیروئن کی مندی کا روگ لگا ہوا تھا، مرجینا کو شاید زیادہ مقدار میں آئی ہوئی واڈکا کا اپنے گاہکوں کے ساتھ تھونپنے کی فکر تھی۔ ڈاکٹر ویسلر بیچارہ عالمی فکروں میں گلے جا رہا تھا، باغ باغ کر ہلکان ہو رہا تھا، اور ہر ایک کو ان تفکرات سے چھٹکارے کے لیے خود فریبی کا سہارا درکار تھا۔ چند ایسے لمحوں کی طلب تھی جن میں نہ کوئی دکھ ہو نہ فکر، انسان بس اپنی ذات کے خول میں بند مسرت، انانیت اور لذت کے سمندر میں غرق رہ سکے، عملی زندگی میں نہ صحیح تو بھرپور تصور ہی میں اپنے دل کے ارمان نکال سکے۔ یہ ڈینی کا ایمان تھا کہ اگر چنڈو، مدک، گانجے، افیم، کوکین، ہیروئن اور چرس کے دم لگانے والے مفلسوں کی مخمور نگاہوں میں رقصاں تصورات کی عکس بندی ممکن ہو تو وہ سب ان خوفناک آسیبوں سے نبرد آزما نظر آئیں جو عالم ہوش میں ان کے جسموں اور دماغوں کو خونی جونکوں کی طرح تباہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی اپنے ولی نعمت کی چڑھی ہوئی تیوریوں کو اپنی ایڑیوں سے رگڑتا نظر آئے تو کوئی اپنے سیٹھ کے پرجلال چہرے پر پھٹی ہوئی جوتیاں برساتا نظر آئے۔ ڈینی ان مفلسوں کو عملی نہ صحیح تصوراتی تسکین پہنچانے کا بندوبست فراہم کرتا تھا۔ وہ پہلے چرس اور اب ہیروئن بیچ کر کماتا تھا اور خود شراب کا نشہ کرتا تھا۔ مرجینا اس کے لیے شراب بیچتی تھی اور خود کوکین کھاتی تھی۔ بالکل گول چکر تھا جس کا نہ کوئی آغاز تھا نہ انجام۔ تیسرا ڈبل پیگ میدے میں طے نشین ہوا تو ڈینی کو جہانگیر کی تشویش یاد آئی۔ ہیروئن کو بازار میں آئے چند ہی روز ہوئے تھے اور وہ ابھی سے اس لیے فکر مند تھا۔ احمق نے ذرا بھی سوچا ہوتا تو اپنی گونگی اور بے جان ہیروئن کا کسی چہکتی ہوئی زندہ ہیروئن سے ہی موازنہ کر لیتا جو ادائیں دکھا سکتی ہے، اپنے خواص خود گنوا سکتی ہے، ابرو کی جنبش، نگاہوں کے اشارے، ہونٹوں کی مسکان، زبان کی شوخی، سراپا کا نکھار، بالی عمریہ کی مار، سانسوں کے آہنگ، رخساروں کے رنگ، غرض ہر ہزار مورچوں سے وار کر سکتی ہے، مگر وہ بھی فوراً کامیاب نہیں ہوتی۔ چکھے اور پرکھے بغیر تو کوئی بھی کسی نشے کو نہیں اپناتا۔ ڈینی کو یقین تھا کہ ہیروئن ضرور کامیاب ہوگی کیونکہ اس کا نشہ تیز تھا۔ کسی کم سن ہیروئن کی طرح عام لوگ تو بیچارے اتنے سادہ لو ہوتے ہیں کہ پردے پر ہیروئن کا ناچنا تھرکتا عکس دیکھنے کے لیے بخوشی 10-20 روپے خرچ کراتے ہیں، تو بھلا وہ ایسی ہیروئن کیوں نہ خریدتے جو ہر طرح ان کے تصرف میں ہوتی۔ اس نے ڈھکن ہٹا کر بوتل سے گلاس بھرنا چاہا لیکن بوتل الٹی ہو گئی اور اس میں سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ وہ بوتل قالین پر لڑکا کر آپ ہی آپ مسکرا دیا۔ چڑھ گئی ہے ڈینی بیٹے، اس
نے سوچا اب بس کرو ورنہ اس سے آگے سوچتے ہی وہ بکھلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے باس سے بات کرنی تھی، لیکن اس وقت حواس میں ہونے کے باوجود وہ اپنے بارے میں زیادہ پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ احمقانہ طور پر 2 ہیروئنوں کا موازنہ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ سگریٹ سلگا کر اٹھا اور باہر آ گیا۔ میز تیار تھی، اسے دیکھتے ہی سالنوں کی ڈشیں بھی لگا دی گئیں اور وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اچار اس نے نہایت فراخ دلی سے اپنے پیٹ میں ڈالا تھا۔ پینے کے معاملے میں وہ بہت گاگ تھا، نشے کو اڑانے اور بڑھانے کے رموز سے اچھی طرح واقف تھا۔ کھانا کھا کر اٹھا تو کھویا ہوا اعتماد بحال ہو چکا تھا، بس سر میں گرانی کا ہلکا سا احساس باقی تھا۔ باہر شاید چوکیدار ریڈیو سن رہا تھا، جس پر کوئی لوچدار آواز غزل سرا تھی۔ وہ ٹہلتے ہوئے سننے لگا۔ غزل کے بعد ایک تقریر شروع ہوئی تو وہ خوابگاہ میں لوٹ آیا، لیکن ہلکے ہلکے سرور میں ڈوبے ہوئے ذہن میں حسرت بھری آواز میں گاتے ہوئے 4 مصرے مسلسل گونجتے رہے۔ کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، تو پھرے کریا بے کریا کو بے کو میرے لیے، میں تو لامحدود ہو جاؤں سمندر کی طرح، تو بہے دریا بے دریا جو بے جو میرے لیے۔ بہت اچھوتا خیال تھا، مگر وجود سے ناطے ڈینی کے لیے بے خیال ہی تھا۔ وہ سوچتا رہا کسی ملاقات میں موقع پیدا کر کے یہ شعر غزالہ کو ضرور سنائے گا۔ مقررہ وقت پر اس نے ٹرانسمیٹر ریسیور آن کیا تو خلاف توقع چند ہی ثانیوں بعد اسے باس کی مخصوص گنودہ آواز سنائی دی۔ ڈینی نے کال اکنالج کرنے کے بعد باس کا اشارہ ملتے ہی اپنی رپورٹ شروع کر دی۔ گلشن اقبال والی عورت کی بے تکلفی کا تذکرہ دانستہ گول کر گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اوور۔ ڈینی کی بات مکمل ہونے پر باس کی آواز ابھری۔ کون سا امتحان سر؟ اوور۔ ڈینی نے حیرت سے سوال کیا۔ اس نے ہدایت کے مطابق تمہیں الجھانے کی کوشش کی، مگر تم بچ نکلے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ترغیب سے کس حد تک بچ سکتے ہو، کیونکہ اب تمہیں ایک اہم کام دیا جانے والا ہے جس میں عورت سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ خیر یہ بعد میں ہوگی، پہلے رپورٹ مکمل کرو، اوور۔ ڈینی نے جہانگیر سے ملی ہوئی معلومات دہرانی شروع کر دی۔ راجو کے اڈے پر قتل، آتش زنی، گرفتاریوں اور اعترافات نے سول اسپتال میں رکشہ ڈرائیور کے داخلے اور ڈاکٹر ویسلر کے خیال ذکر چھیڑ دیا۔ تم بہت اچھے جا رہے ہو، باس واقعی اس پر مہربان۔ ڈاکٹر ویسلر کل واپس جا رہا ہے، اگر چند روز یہاں رکتا تو میں اسے ایسا سکینڈل کھڑا کرتا کہ ہیروئن کا نام ایک دم ہر طرف لوگوں میں پھیل جاتا۔ چاہو تو اب بھی کوشش کر سکتے ہو کہ اس کے سامان میں 1000 گرام ہیروئن پہنچا دو اور پھر کلیکٹر کسٹم کو کسی پبلک بوتھ سے فون کر دو۔ ڈاکٹر ویسلر کی یہ ناکام کوشش ساری دنیا کے اخبارات میں شاید سرخیوں میں جگہ پائے گی، اوور۔ میں کوشش کروں گا سر، ڈینی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، لیکن ایسی کوشش کے بعد اثرات ہمارے لیے بدترین ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ویسلر یونیسکو کا آدمی ہے اور اسے بہتری حاصل ہوگی، اوور۔ دوسری طرف سے پرخیال لہجے میں کہا گیا، اعتماد کا اہل ثابت کرتے جا رہے ہو، ہمارا خیال درست ہے۔ یہ بھی ہے کہ داؤ الٹ جائے اور مقامی حکام پوری قوت سے ہیروئن کی بیخ کنی پر تل جائیں، سوئے ہوئے شیر کو جگانا کسی بھی طرح اچھی بات ثابت نہ ہو سکے گا، اوور۔ شکریہ سر، ڈینی کا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ پر اسرار باس اس کے لیے لاکھ ناپسندیدہ سہی، لیکن تھا اس کا باس ہی، اور وہ زبان سے نکلے ہوئے داد و تحسین امیز کلمات بھی اس کے لیے معنی رکھتے تھے۔ لیکن فوری توجہ کا طالب یہ امر ہے کہ چرس بازار میں آتے ہی ہیروئن کی اٹھان گر گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہیروئن شروع کرنے والوں نے چرس کی افراد ہوتے ہی دوبارہ اسے اپنا لیا ہے، اوور۔ اس کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا، اس کے لیے تمہارے ساتھیوں کو ذرا آگے بڑھنا پڑے گا۔ گنودہ آواز پرسکون تھی۔ ہمارے سامنے صرف 3 نشانے ہیں، چرس، شراب اور دیسی۔ تمہیں ان کے خلاف میدان میں آنا پڑے گا، اوور۔ میں سمجھا نہیں سر، اوور۔ ڈینی نے حیرت کے ساتھ پوچھا، پولیس اور آبکاری کے محکموں میں اب بھی ایماندار افسر موجود ہیں، تمہارے ساتھی ان سے تعاون کریں گے، چرس، شراب اور دیسی نشوں کے بارے میں خود گمنام رہ کر مخبری کریں گے اور پے در پہ چھاپے پڑوائیں گے، اسی طرح میدان صاف ہو سکے گا، اوور۔ ڈینی کے ذہن میں بے اختیار موہن داس کی مظلوم صورت اور مرجینا کا بجھا ہوا چہرہ ابھر آیا۔ بڑی انوکھی تدبیر ہے سر، ڈھنگ سے کام کیا گیا تو چند ہی روز میں میدان صاف ہو جائے گا، مگر ایک بات میرے ذہن میں مسلسل کھٹک رہی ہے، اوور۔ ادھوری بات مت کیا کرو، تادیبی لہجے میں کہا گیا۔ کیا الجھن ہے تمہیں؟ میری اور جہانگیر کی گفتگو سن لیے جانے کا امکان ہے، ڈینی نے پزمردہ لہجے میں کہا۔ نرم سی پھٹکار سن کر چند ثانیے پہلے ابھرنے والا سارا جوش پل بھر میں کافور ہو گیا تھا۔ نئے پروگرام کی بنک بھی کسی غیر متعلقہ آدمی کے کانوں میں پڑ گئی۔
تو ہم دشواریوں میں پڑ جائیں گے۔ اوبر: میں فوری طور پر تنظیم نو کر رہا ہوں، نیا کام روایتی طریقے پر نہ چل سکے گا۔ آج شام جیوا ہاؤس میں تمہارے نام ایک دستی پارسل پہنچا ہے جس میں 2 ٹرانسمیٹر ریسیور موجود ہیں، ان میں سے ایک تمہارے پاس رہے گا، دوسرا جہانگیر کے پاس۔ اسی قسم کا تیسرا اپریٹس میرے پاس ہے۔ ایک اپریٹس پر نشر کیا جانے والا پیغام بیک وقت باقیہ 2 آدمی سن سکیں گے۔ آئندہ پیغام رسانی اسی ذریعے سے ہوگی۔ تمہارا کوڈ بدستور D1 رہے گا، جہانگیر D2 کہلائے گا اور میری شناخت B4 ہوگی۔ اس طرح میں براہ راست بھی D2 کو ہدایت جاری کر سکوں گا۔ پارسل میں ایک چھپا ہوا بروشر بھی ہے، باقیہ تفصیلات کے لیے اسے غور سے پڑھ لینا۔ اوبر: اور موجودہ اپریٹس کا کیا ہوگا سر؟ اوبر: ڈینی نے سوال کیا۔ وہ صرف میرے اور تمہارے درمیان رابطے کے لیے ہے، وہ الگ فریکوینسی پر کام کرتا ہے اور اس پر ہونے والی گفتگو کوئی اور نہیں سن سکے گا۔ ہاں، اب یہ بتاؤ کہ تم نے بریف کیس کا جائزہ لے لیا تھا؟ اوبر: یس سر، ڈینی نے جلدی سے کہا، لیکن میں ان کاغذات سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکا۔ اوبر: ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ دستکاری کی ایشیا کا ایک برآمد ادارہ ہے جس کے کاروباری روابط انگلینڈ، یورپ اور امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تم اس فرم کے نمائندے ہو۔ گرے کلاتھ ہیروین کے لیے ایک خفیہ نام ہے۔ ایمسٹرڈیم کی فرم نمونہ دیکھ کر آرڈر کنفرم کرے گی۔ وہ فرم بھی دراصل ہالینڈ اور اٹلی کی ایک مشترکہ سینڈیکیٹ کی ملکیت ہے۔ اس کے نمائندے سے ایک میٹنگ میں تمہیں معاملات نمٹانے ہیں۔ اوبر: میں تیار ہوں سر۔ اوبر: مقامی دندے سے بین الاقوامی سودوں میں اختیارات ملنے کی اطلاع نے اس کے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑا دی تھی۔ پرسوں صبح کے LM کی ایمسٹرڈیم سے براستہ لندن آنے والی پرواز پر تمہیں ٹوکیو کے لیے سفر کرنا ہے، باس اسے بتا رہا تھا۔ پوری مہم میں تم باریک دستانے استعمال کرو گے تاکہ کہیں بھی تمہاری انگلیوں کے نشانات باقی نہ رہیں۔ سفر کے لیے تم ایسا سوٹ منتخب کرو گے جس کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کی ایک سادہ ٹائی پن پہن سکو اور اس پر تم بکرے کی شکل والا نکرائی ٹائی پن لگاؤ گے۔ فرسٹ کلاس میں موجود ایجنٹ ٹائی کے رنگ اور ٹائی پن سے تمہیں پہچان کر خود تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تم سے تمہاری داہنی پنڈلی کے فریکچر کے بارے میں دریافت کرے گا۔ تم اسے آپریشن کے نتیجے میں صحت یابی کی اطلاع دو گے۔ اس ابتدائی شناخت کے بعد تم کو وہ اپنا مصدقہ شناخت نامہ دکھائے گا جس پر اس کی تصویر اور اس کی فرم کی مہر ہوگی۔ تم پولیتھین کی سرب مہر تھیلی اسے دے دو گے، وہ بینکاک میں اتر جائے گا اور تم ٹوکیو اترو گے۔ اگلے 2-3 روز میں وہ ٹوکیو پہنچ کر تم سے ملے گا اور ضروری نکات کی وضاحت کے بعد گرے کلاتھ کی گانٹھوں کا باقاعدہ تحریری آرڈر دے دے گا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ دام انہیں بتائے جا چکے ہیں، جس میں کمی بیشی کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ باقیہ معاملات میں تم آزاد ہوگے۔ ٹوکیو ایئرپورٹ پر تم گروپ ٹورز آرگنائزرز نامی ادارے کے کاؤنٹر پر سوکوموتو نامی شخص سے رجوع کرو گے۔ تمہارا شناخت نامہ دیکھنے کے بعد وہی تمہارے رہائش کا بندوبست کرے گا۔ اپنی ضروریات کے لیے تم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکو گے۔ اوبر: اوکے سر، میں فوری تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ جہانگیر کے لیے ٹرانسمیٹر جیوا ہاؤس ہی میں چھوڑ دوں گا، بلکہ آپ اجازت دیں تو اب میں کسی گمنام آدمی کا ڈونگ ختم کر کے جہانگیر سے اپنی اصل آواز میں گفتگو کرنی شروع کر دوں؟ اوبر: نہیں، سخت لہجے میں کہا گیا۔ تنظیم کو ماتحتوں کے لیے حتی الامکان پیچیدہ بنائے رکھو۔ تمہاری دوہری شخصیت ہر لحاظ سے سود مند رہے گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ D1 B4 کا ماتحت اور D2 کا افسر ہے۔ اوبر: اوکے سر، ڈینی نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے مجھ پر ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ جب میں اپنے سامنے کہی ہوئی باتوں پر سربراہ کے طور پر اسے تعدیب کرتا ہوں تو وہ بکھلا جاتا ہے، اور اب تو شاید وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہتا ہے۔ اوبر: تم خود ذمہ دار آدمی ہو، اچھی بری باتوں کو سمجھتے ہو، آئندہ چھوٹے موٹے مسائل اپنی ثواب دید کے مطابق حل کر سکتے ہو، اہم معاملات میں مجھ سے مشورہ کر سکو گے۔ اور ہاں، طارق سے اب ہر ایک کو دور ہی رکھو، مجھے شبہ ہے کہ وہ کسی کی نگاہوں میں آ گیا ہے۔ اوور اینڈ آل، اپریٹس بے جان ہو گیا۔ ڈینی نے اس کا سوئچ آف کر دیا۔ طارق کے بارے میں آخری ہدایت سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اگر باس کا خدشہ درست تھا تو طارق کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ جہانگیر نے باس سے تو کہہ دیا تھا کہ راجو کے اڈے پر حملے اور اس کے بھائی کے قتل کے سلسلے میں گرفتار ہونے والوں کے اعتراف کے بعد اس کے آدمی محفوظ ہو گئے تھے، لیکن خود اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اپنا دل لاکھ ٹٹولا، لیکن اپنی بے اطمینانی کا کوئی جواز نہ پا سکا۔ راجو کی طرف سے اسے یقین تھا کہ وہ حملہ آوروں کے بارے میں سختی سے اپنی زبان بند رکھے گا۔ وہ اپنے علاقے کا نوجوان اور ابھرتا ہوا بدماش تھا جسے اپنے زورے بازو پر بہت ناز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود وہ قحط کے دنوں میں چرس فروشی میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہ آیا۔ شاید وہ اپنے
اڈے پر حملہ آور ہونے والوں سے بخوبی واقف تھا، لیکن پولیس کے سامنے ان کے نام ظاہر کر کے زیر زمین دنیا میں اپنی جگ ہنسائی نہیں کرانا چاہتا تھا۔ جرائم کی دنیا میں یہ ایک لگا بندہ اصول تھا کہ آپس کے اختلافات ہر حال میں خود ہی طے کیے جائیں۔ تصادم کی نوبت آتی تو فضا اس وقت تک بارود اور انسانی لہو کی بو سے رچی رہتی جب تک پولیس جائے واردات پر نہ پہنچ جاتی اور اس کے آتے ہی فریقین رضا کرانا جنگ بندی کر کے میدان سے بھاگ لیتے۔ اگر ایک آدھ زخمی پولیس کے ہاتھ لگ بھی جاتا تو سراسر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے خود کو فساد کی زد میں آیا ہوا بے گناہ راہ گیر ثابت کرتا اور یوں پولیس کو باہمی رکاوٹوں سے دور رکھ کر سارے جھگڑے آپس میں نپٹائے جاتے تھے۔ فکر کی ایک مہم سی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ پولیس ان ساتوں کے اعتراف کی اصلیت سے واقف تھی۔ افسران خوب جانتے تھے کہ متفرق مقامات سے گرفتار ہونے والوں نے محض ہولناک تشدد سے اپنی جان بچانے کے لیے اقبال جرم کیا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی محنتی آڑے آ جاتا تو اپنے طور پر تفتیش جاری رکھتے ہوئے اصل مجرم کی تلاش لگا رہتا، مگر متعلقہ علاقے میں ہر ایک نے ہی اقبال جرم کے ساتھ فائل پراسیکیوٹنگ برانچ کو بھجوانے میں عافیت سمجھی تھی۔ پھر بھی جہانگیر فون پر گفتگو ختم ہوتے ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے روانگی پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے سوال کیا تھا۔ ایک ضروری کام ہے، جہانگیر نے اسے سمجھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا۔ فون پر کس سے بات ہوئی تھی تمہاری؟ اس نے اس بار اس پر اسرار فون کے بارے میں سوال کیا۔ ایک دوست تھا۔ جہانگیر نے موضوع کو وہیں ختم کرنے کے لیے بات بنائی۔ میں نہیں مان سکتی، اس نے بے یقینی سے کہا۔ دوستوں سے یوں ادب سے سر کہہ کر بات نہیں کی جاتی، وہ جب بھی فون کرتا ہے تم معلق ہو جاتے ہو۔ جہانگیر خفت آمیز انداز میں ہنس پڑا۔ ارے بھائی، دوستی اپنی جگہ ہے، دراصل وہ ایک اہم افسر ہے، ذرا خوشامدی واقعہ ہوا ہے، لہٰذا میں بھی اسے مکھن لگا لیتا ہوں۔ میں فون اٹھاتی ہوں تو ایسے خشک لہجے میں گرا کر بات کرتا ہے جیسے تمہیں اپنا زر خرید سمجھتا ہے۔ میں نے آج تک اپنی زبان بند رکھی، لیکن آئندہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اس سے کہو کہ گھر فون نہ کیا کرے، وہ شاید کافی دنوں سے بری بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کوشش کروں گا کہ وہ گھر فون نہ کرے، مگر خدا کے لیے تم اس سے کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھنا۔ مجھے آئے ہوئے تیسرا دن ہو رہا ہے، لیکن تمہیں ابھی تک فرصت نہیں ملی ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ اس کی بیوی جلے ہوئے لہجے میں یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور وہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کا رابطہ قاسم بھائی تک محدود تھا۔ شہر کے مضافات علاقوں میں مال کی تقسیم کا کام وہی سر انجام دیتا تھا۔ قاسم بھائی کھارا در میں اپنے ٹھکانے پر موجود تھا۔ جہانگیر کو دیکھتے ہی اس نے اس کی طرف آیا اور جہانگیر اسے گاڑی میں بٹھا کر ٹاور کی طرف کھول لیا۔ غلام قادر کو کچھ دن کے لیے پنجاب بھیج دو۔ قاسم بھائی کے استفسار پر جہانگیر نے اپنا مدعا ظاہر کیا۔ مگر کیوں؟ قاسم بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ سالہ ادھر اپنے فلیٹ میں آرام سے رہتا پڑا ہے، پولیس کا باپ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، پھر تم کیوں اس کا فکر کرتا ہے سیٹھ؟ ابھی اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، ذرا بھی گھٹالہ ہوئے تو بس میری گردن اڑا دینا۔ ویران سڑک پر بے مقصد ڈرائیونگ کرتے ہوئے جہانگیر بمشکل اسے آمادہ کر سکا کہ وہ اگلی صبح کی پہلی پرواز سے غلام قادر کو لاہور روانہ کر دے تاکہ معاملہ ختم ہونے تک اطمینان رہے، کیونکہ غلام قادر ہی راجو کے اڈے پر حملہ کرنے والوں کا سرگنا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔